گوئی فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کسریٰ کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن کو سراقہ کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی صلبہما کسریٰ والبسہما سراقۃ العربی، شکر ہے اس خدا کا جس نے یہ کنگن قیصر و کسریٰ کے خزانے سے نکال کر کے سراقہ جیسے عربی دیہاتی کے ہاتھ میں دے ڈالا۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت کی تنگ دامانی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتی، میں آپ کے سامنے مدنی دور کی 10 سالہ تاریخ کو چند باتیں بتا کر کے سمیٹ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، مکہ کے یتیم، اب مدینہ کے تاجدار بن چکے ہیں۔ عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں دیکھتے ہیں چند بچوں کو، وہ پھدک رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن انہی بچوں کے جھرمٹ میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو انتہائی اداسی کے عالم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں، اس بچے کا حال دریافت کرتے ہیں کہ آخر مدینہ کے انہوں نے حال گلیوں میں پھدک رہے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، آخر تمہاری خوشی کہاں چلی گئی؟ اس بچے نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول انا یتیم، میرے ماں باپ نہیں، میرے پاس نئے کپڑے نہیں، میرے پاس والدین ہیں جو میرے لیے عید کی خوشیاں لا کر کے دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دکھ سے پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کا ہاتھ تھاما، اسے گھر لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اسے نہلا دو، اسے ایک نئے کپڑے پہنا دو، اس کے سر میں تیل لگا دو، کنگھے کر دو۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، آج سے محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہی یتیم بچہ مدینہ کی گلیوں میں جو ابھی کچھ پہلے مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا، وہ نعرے لگاتا پھرتا ہے کہ کون ہے جو میرے باپ سے اپنے باپ کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میری ماں سے اپنی ماں کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میری بہن سے اپنی بہن کا مقابلہ کرے۔ سچ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ہاتھ پر شفقت پھیری، غریبوں کا خیال کیا، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کا آپ سہارا بنے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج مسلمان، بہت سارے مسلمان بھائی جو باہر رہ کر کے نہیں، خود ہندوستان میں مختلف تجارت کے ذریعہ، بہت اپنے ملکوں میں، پاکستان کے اندر بہت سی تجارت کے ذریعہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے بعد اپنے گھروں میں کتے اور بلی پالتے ہیں۔ سگے غریب بھائی کا بچہ وہ پالش کا ڈبہ لیے بازاروں میں پھرتا ہے، اپنی کمائی کو، گاڑھی کمائی کو سینما بینی کے جا کر کے حوالے کر دیتا ہے، جوانی اسی حالت میں پہنچ جاتی ہے اور اس زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم اس کا خیال نہیں کرتے، آج اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کہاں اسلام کی وہ تعلیمات جن کی تعلیم ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع فی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں جو کھا کر کے سو گیا اور پڑوس میں کوئی پڑوسی جو ہے بھوک کی وجہ سے سو رہا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، محض اس بنیاد پر کہ انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق اس کے بیٹے سے آپ کے بیٹے کی مخالفت ہو گئی تھی، کسی معاملے میں لڑائی ہو گئی تھی اور کوئی معاملہ ہو گیا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بات چل رہی تھی کہ اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو، سردار ہو تو مدینہ کے سردار کو دیکھو کہ چٹائی پر لیٹے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اسی حالت میں ہوتا، آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے دربار میں کچھ اور نظر آتا ہے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہان دنیا کے مزے لوٹتے ہیں اور آپ کائنات کے سردار ہو کر کے اس طرح سے آپ کی زندگی، آپ کے جسم مبارک پر، جسم اطہر پر یہ چٹائی کے نشانات مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بہترین تعلیم دی کہ اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ افسوس کہ مسلمان آج دنیا کے مزے میں لگ گیا ہے، ہر چاہے در گھسیٹم کسی طرح سے دنیا کما لیں، کسی طرح سے آگے بڑھ جائیں، چاہے پوری آخرت ہماری تباہ ہو جائے، نماز چھوٹ جائے لیکن 5 ریال جانے نہ پائے، اوور ڈیوٹی کسی حالت میں ہوگی لیکن نماز کے لیے ہمارے یہاں گھڑیوں میں ٹائم فٹنگ نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اشرفی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مکہ کے یتیم اور شیب ابی طالب کے فقیر لوگ آج ان کے قدموں میں دنیا کے خزانے لوٹے ہوئے، اشرفی کا ڈھیر لگا ہے مال غنیمت کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر اشرفیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھیں، وہ سوچ رہی تھیں کہ 2 روز سے 3 روز سے چولہا نہیں جلا ہے،
آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ضرور لے کر کے گھر کے لیے آئیں گے، لیکن جب شام ہوئی چادر مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ڈالا اور عائشہ سے ملاقات ہوئی تو عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اپنے گھر کے لیے کچھ ضرور لائے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عائشہ مجھے اپنا خیال ہی نہیں رہا، خیال آیا تو غریبوں کا، خیال آیا تو پڑوسیوں کا، خیال آیا تو مسکینوں کا، خیال آیا تو بیواؤں کا، اور اپنا کوئی خیال نہیں رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو اگر اللہ نے بلندی دی ہو، مال دیا ہو، تو اس کے اس مال میں دوسروں کا حق ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے دوسروں کا حق نہیں پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز آپ سے چھین سکتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں کہ اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو، اور اگر فاتح ہو تو فاتح مکہ کو دیکھو، جس مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بے کسی کی حالت میں نکال دیے گئے تھے۔ وہ مکہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اے مکہ تیرے گلیوں سے مجھے پیار ہے، یہاں بچپنا گزرا ہے، لیکن ظالموں نے اللہ کے رسول ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی ستایا تھا۔ مختلف صحابہ کو ننگی پیٹ کر کے آگ کے انگارے میں سلا کر کے ان کے جسم کی چربی سے آگ کے انگاروں کو بجھا دیا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کے سواری کر کے زبان جب باہر آ جاتی تھی تو اسلام سے انصرافیت کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کمین ذلیل نے ننگا کر کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے ہلاک کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا انہیں خطاب ملا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج اسی مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوتے ہیں، مکہ کے لوگ کانپ اٹھے کہ آج ایک ایک سے بدلہ لے لیا جائے گا۔ آج جگر خار ام رسول ہند بنت عتبہ بھی سامنے تھی، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مختلف صحابہ کو انہوں نے پریشان کیا تھا، جن لوگوں نے معصوم بچوں کو سنگینوں پر اچھالا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان نے کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں، رحم و کرم کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، سارے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے تعلیم موجود ہے۔ کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، شادی ہو یا بیاہ ہو، غرضے کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو خصوصیات سے نوازا، کمالات سے نوازا، مگر ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تھے۔ اللہ نے کہا اگر کسی کو عبادت دی تو ہمارے نبی کو بھی دی، اگر کسی کو ریاضت دی تو ہمارے نبی کو بھی دی، اگر کسی کو کرم اور سخاوت دی تو ہمارے نبی کو بھی دی، اگر کسی کو شجاعت و بہادری دی تو ہمارے نبی کو بھی دی۔ مکہ کی مدینہ کی بستی پر لوگوں نے شبخو مارا، رات کے پہر میں حملہ کیا، لوگ خوف و دہشت کے مارے لرز اٹھے، لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے تیاریوں کے لیے زرہ پہنی، تیار ہوئے، مدینہ سے باہر نکلتے ہیں صحابہ کرام، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال تنہا کھدیڑ کر کے چلے آئے ہیں۔ ملاقات ہونے پر کہا ساتھیو جاؤ آرام سے سو جاؤ، کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عیسیٰ بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، نوح بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، لیکن آپ کا معاملہ ہی دوسرا تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ عرش والا بھی اس بلندی کے قائل ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے میرے بھائیو اور دوستو، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا نوح کر کے خطاب کیا، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کنائے میں، اشارے اور کنائے میں خطاب کرتا ہے۔ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ آج وہ لوگ جو دوسروں کو گستاخ رسول کہتے ہیں، وہ اپنے اشعار کو دیکھیے، فلا یا ملا یا محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس چند اعرابی آ گئے، انہوں نے یا محمد کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، تو قرآن نے کہا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے نبی جو یا محمد کہہ کر کے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کو پکارتے ہیں، وہ اکثر لوگ اس میں ایسے ہیں جو بدو ہیں، عقل کم ہے ان کے پاس۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بے عقلی کی بات ہو رہی ہے، محبت کے نام پر جنون کا سودا کیا جا رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہی انگلی آپ کی ہے، یہی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس انگلی سے اگر آپ کسی کی طرف اشارہ کریں
تو لوگ آپ کی انگشت نمائی کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن یہی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. لیکن جب آپ نے چاند کی طرف اشارے کر دیا